ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مہر عالم مرکز انوار زین العابدین. توجہ کدھر ہے؟ مہر عالم مرکز انوار زین العابدین نور جان حیدر کرار زین العابدین جس کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، جس کی چشمے خون فشاں سے یعنی ہر وقت جس کی آنکھ اشک بار پانی سے نہیں رہتی تھی بلکہ خون ٹپکتا تھا، جس کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، وہ غم و آلام کا شاہکار زین العابدین. عرش حق تھرا گیا، عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار، بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین. عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار، بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین. پا بجولا جا رہا تھا قافلے کے ساتھ ساتھ یعنی ننگے پیر، پا بجولا جا رہا تھا قافلے کے ساتھ ساتھ، اہل غم کا قافلہ سالار زین العابدین. ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین. تیرا ایک بے باک خطبہ، تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے. شامی سے مراد شام کے رہنے والے اہل شام. تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے، ہل گیا تھا ظلم کا دربار زین العابدین. ذات تیری سے ہے جاری سلسلہ اہل بیت، ذات تیری سے ہے جاری سلسلہ اہل بیت، تو ہے سب سادات کا سردار زین العابدین. تو ہے سب سادات کا سردار زین العابدین اور تو امام ابن امام ابن امام دو جہاں، تو امام ابن امام ابن امام دو جہاں، خضر بھی تیرا ہے خدمت گار زین العابدین. مہر عالم مرکز انوار زین العابدین نور جان حیدر کرار زین العابدین. آج اہل بیت اطہار کا سلسلہ آگے چلانے والی ہستی حضرت زین العابدین جو اپنی ترتیب کے لحاظ سے چوتھے امام ہیں، 12 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں. پہلے امام حضرت علی شیر خدا
دوسرے امام ماشاءاللہ حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، اور چوتھے امام حضرت امام زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین یہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ یہ کس کے صاحبزادے ہیں، آپ کو یاد ہے کس کے صاحبزادے ہیں؟ کس کے صاحبزادے ہیں؟ تو اتنا سوچ کے کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو تو اب زبانی یاد ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے 3 صاحبزادے جو میدان کربلا میں تھے، تینوں کا نام علی تھا۔ آپ سوچیں کہ ایک ہی نام تینوں بیٹوں کا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تینوں کا نام علی تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ ان تینوں میں امتیاز کرنے کے لیے جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان کے ساتھ بولا جاتا تھا علی اکبر۔ جو سب سے چھوٹے صاحبزادے جو 6 ماہ کے شہید ہوئے، ان کے ساتھ بولا جاتا تھا علی اصغر۔ اور یہ جو حضرت امام زین العابدین تھے، یہ ان دونوں بیٹوں کے درمیان والے تھے۔ ان کے نام کے ساتھ بولا جاتا تھا علی اوسط۔ اوسط کہتے ہیں درمیانے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو۔ یہ علامات تھی تینوں کے بلانے میں۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے 33ویں سال میں حضرت امام زین العابدین، جن کا نام حضرت علی اوسط ہے، یہ حضرت امام حسین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے۔ آپ کی والدہ فارس کی شہزادی تھی، اور آپ کے والد ساری کائنات کے بلکہ جنت کے شہزادے تھے۔ آپ کی ولادت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے حضرت امام حسین کو نوید مسرت سنا دی تھی، حتیٰ کہ آپ نے نام بھی بتا دیا۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام پاس تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگایا، آپ کو چوما اور فرمایا کہ حسین کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ اور پھر آپ کی جو تعریف جن لفظوں سے فرمائی نا، وہ سنیے۔ آپ کب جا کے 33ویں ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت سے ڈھیر عرصہ پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے آواز دی جائے گی کہ آپ کے سید العابدین کھڑے ہو جائیں پورے میدان معاشر میں۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، تو پوری کائنات میں سے اس وقت حضرت زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کی شان اور آپ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ سامعات محترم، حضرت زین العابدین کربلا میں جب باقی اپنے اہل بیت کے ساتھ جاتے ہیں،
کہ باوجود دعا کرنے کے، باوجود دوا دینے کے، آپ کا بخار کم نہیں ہوتا، آپ کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رب کے اتنے عاشق تھے، آپ کے انگ انگ میں رب کریم کا عشق اس طرح رچا ہوا تھا، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو شخص بخوشی اپنے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا بچہ اٹھا کے پیش کر دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ قربان ہو جاتا ہے، جو شخص اس وقت بھی تھکتا نہیں ہے، اس وقت بھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اپنا سلسلہ عشق و محبت اور اپنا سلسلہ قربانی جاری رکھتا ہے، اس کی محبت اور عشق خداوندی کا مقام کیا ہوگا، ہم کیسے اس کا کوئی تعین کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کچھ تھوڑے سے بھی سنبھل جاتے، چلنے کے قابل ہو جاتے، تو حضرت امام حسین ان کو بھی بھیج دیتے، اور پھر حسنی سعادات کا کوئی نشان دنیا میں نہ رہتا۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کی آل کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ باوجود دعا کرنے کے، دعا کرنے کے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، اور جس وقت تک آپ کی باری آتی اس وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کا جسم اس طرح کانپ رہا تھا، مگر اطاعت، سعادت مندی اور اپنے نانا جان کے دین کے ساتھ وفا کا عالم پھر بھی یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو اس وقت بھی وہ میدان کربلا میں جانے نہیں دے رہے اور اصرار کر رہے ہیں کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں لڑنے کے لیے جائیں گے، آپ مجھے اجازت فرمائیں، اب میری باری ہے، میرے سارے کزنز، میرے سارے بھائی، میرے بھانجے، میرے بھتیجے سب تو جا چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی سب جا چکے، تو اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ ادھر آپ کی زبان بھی لڑکھڑاتی تھی، آپ کا جسم بھی کانپتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ بضد تھے کہ مجھے جانے دیا جائے۔ اس حالت کو دیکھ کر آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکڑ کر لٹا دیا، کہا کہ بیٹے تیرے جانے کی حالت نہیں ہے، لہٰذا اگر تو چلا بھی جائے گا تو اس حرم مقدس کی خواتین کا نگران کون ہوگا، لہٰذا تمہیں جانے کی اجازت میں بالکل نہیں دے سکتا۔ اور پھر خود حضرت امام عالی مقام لڑنے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، اور اس طریقے سے اللہ کریم نے حضرت امام زین العابدین کو بچا لیا۔ یہ تنہا شہزادہ حسین تھے جو حضرت امام حسین کی اولاد میں سے مذکر اولاد تھے، اور ان کے ذریعے سے آگے پھر نسل حسینی اللہ پاک نے قائم کی۔ حضرت امام زین العابدین کو آدم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ آدم اہل بیت کا کیا مطلب؟ جس طرح اکیلے آدم علیہ السلام سے پوری دنیا کا نظام چلا اور اللہ پاک نے پوری دنیا میں انسان پیدا کیے، اس طرح اہل بیت کے جو حضرت امام حسین کی اولاد میں کوئی شخص باقی نہیں بچا تھا، تو یہ تنہا حضرت امام زین العابدین تھے جن سے اللہ پاک نے آپ کی اولاد کو آگے چلایا۔ آپ کا نام میں نے عرض کیا، اور آپ کے مشہور القابات زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد ہیں۔ سجاد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا، روٹین اور معمول کے سجدے کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، اور بہت زیادہ کثرت سے سجدے کرنے والے کو سجاد کہتے ہیں۔ تو آپ کو سجاد کیوں کہا؟ آپ نے کتنی کثرت سے سجدے کیے بتا دوں؟ شب برات میں کبھی آپ نے 100 نفل پڑھے؟ شب قدر میں کبھی پڑھے؟ 100 نفل پورے کیے کبھی؟ کیوں نہیں پورے ہو سکتے؟ نہیں، میرا سوال ہے نا، آپ بلا تکلف جواب دیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے؟
تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کب ہوتی ہے؟ جب محبت نہیں ہوتی۔ سیدھا سا جواب ہے۔ تھکاوٹ کب ہوتی ہے؟ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں 24 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے آپ لگاتار کام کرتے رہیں، جاگتے رہیں، آپ کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے، محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنا امتحان بھی لے لیتے ہیں کہ اپنے رب سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ اور یہ تو سال میں ایک شب برات آتی ہے، ایک شب قدر آتی ہے، حالانکہ گھر سے ہم بڑے ذوق سے آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، اور یہاں آ کے 10-20 نفل پڑھ کے وہ پڑھے ہوتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت امام زین العابدین کو سجاد کیوں کہا گیا؟ سجاد آپ کا لقب کیوں ہے؟ ہر 24 گھنٹوں میں حضرت سجاد 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ توجہ رکھیے بچوں، ہر 24 گھنٹے میں حضرت سجاد 1000 نفل پڑھتے تھے۔ میں نے تو بات کی ہے شب قدر کی جو سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ ہر رات میں، ہر دن میں، ہر 24 گھنٹوں میں 1000 نفل پڑھتے تھے۔ پھر دیکھیے، جو بندہ اتنی کثرت سے عبادت کرتا ہے اس کے وقت میں اللہ برکت کتنی ڈالتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں جو برکت نہیں ہے نا، یہ ابھی سورج نکلا تو ابھی شام ہوگی، کام وہ سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کام کرنا تھا، کل کرنا تھا، کل کہیں جانا تھا، پرسوں جانا تھا، ہفتہ گزر گیا، ہمیں جانے کا موقع بھی نہیں ملا، ہفتہ ختم بھی ہو گیا، ہمارے وقت کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ ہماری عبادتوں کا ذوق، اللہ سے محبت ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو ہوگا، اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے نا کہ تم میرے کام میں لگ جاؤ تو میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ تو ہمارا کام کرنا کیسا اور رب کا کام کرنا کیسا؟ جب رب ہمارے کام میں لگ جائے گا تو وہ جس طاقت سے چاہے ہمارے کام کروائے، چاہے تو وقت روک کر ہمارے کام کروائے، چاہے تو وقت چلتا رہے اور ہمارے کام کروائے، اس کے لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب انسان زیادہ زمین پہ یا سخت چٹائی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے جو گھٹنے ہوتے ہیں، ٹخنے ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان کے اوپر چنڈیاں بن جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی سی، ہے نا؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت امام زین العابدین کی کثرت عبادت اور کثرت سجدے کی وجہ سے اس طرح سے آپ کے پیروں اور گھٹنوں پہ چنڈیاں پڑ جاتی تھی کہ ہر سال وہ ان کو کٹوایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی عبادت میں کبھی کبھی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام زین العابدین کو اتنا حسن، اتنا جمال عطا کیا تھا کہ جس جگہ پہ بھی آپ تشریف لے جاتے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے سوا ہر بات لوگ بھول جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے حسن میں، اپنی اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنی عبادات میں اور اپنی سخاوتوں میں مکمل طور پر محمد الرسول اللہ کا نمونہ تھے۔ یعنی آپ کا کامل نمونہ اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ وہ تمام صفات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی۔ یعنی اتنی کامل اتباع تھی آپ کے اندر۔ یہ آپ کے اپنے بیٹے کا، آپ کے اپنے اہل بیت کا یہ عالم ہے جن کے لیے تو سندیں پہلے ہی جاری ہو چکی ہیں، جن کو تو اللہ نے پہلے ہی پاک کر دیا ہر چیز سے۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کی عادات کریمہ پر، آپ کے اخلاق حسنہ پر اتنا عمل ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی رہنما کا میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اس پر چلانا ہوتا ہے اور تبلیغ کرنی ہوتی ہے، جب تک تو خود اپنے محبوب نبی کی سنتوں کا پیکر نہیں بنے گا، اس کی بات میں رب کبھی فیض عطا نہیں کرے گا۔
اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ تبلیغ کرنے والے کی بات میں اثر تب ہوگا جب اس کے اپنے اندر سنت کا فیض ہوگا، عمل کا نور ہوگا، تو وہ نور منتقل ہوگا سننے والوں کی طرف، اور اس نور کی وجہ سے سننے والے کے دلوں میں بات اثر کرے گی۔ جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتے تھے، ان میں سے کئی ایسے کام بطور کرامت کے حضرت امام زین العابدین سے ظاہر ہوتے تھے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک کام خلاف عادت، خلاف فطرت جب ایک نبی سے ظاہر ہوتا ہے اس کا نام معجزہ ہوتا ہے، اور ویسا ہی کوئی کام خلاف عادت اور خلاف فطرت جب غیر نبی سے ظاہر ہوتا ہے اس کا نام کرامت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے گی، اگر نبی سے ظاہر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ اور اگر غیر نبی سے، غیر نبی صحابی بھی ہے، غیر نبی تابعی بھی ہے، غیر نبی تبع تابعی بھی ہے، تمام اہل بیت غیر نبی ہیں، امت محمدیہ کے تمام ولی یہ سب غیر نبی ہیں، ان میں سے کسی سے بھی ایسا کام جیسا نبی سے سرزد ہو، ظاہر ہو، ویسا اگر ان سے ظاہر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ کرامت۔ تو ایسے کئی کام حضرت امام زین العابدین سے بھی ان کی حیات طیبہ میں ظاہر ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے اتنی شان انہیں عطا فرما رکھی تھی کہ لوگوں کو آپ کی ذات میں، آپ کے اخلاق میں مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نظر آتا تھا۔ جی، حضرت امام زین العابدین کی پوری زندگی میں جو سب سے عظیم واقعہ رونما ہوا، سب سے زیادہ دردناک اور صدموں پر صدمے لیے ہوئے جو واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ کربلا تھا، جس کو آپ نے صرف سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے اول تا آخر دیکھا، سہا اور برداشت کیا۔ آج پوری دنیا میں میدان کربلا کے متعلق جتنی روایتیں کی جاتی ہیں ان سب سے حقیقی اور مستند روایت کرنے والی واحد شخصیت حضرت امام زین العابدین ہے، کیونکہ خاندان نبوت میں سے تو آپ کے سوا کوئی بچا نہیں تھا، تو پھر سچا واقعہ کون بیان کر سکتا ہے؟ جس کے اوپر بیتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جو بات ہم تک حضرت امام زین العابدین کے ذریعے سے پہنچے گی بس وہی بات سچی ہوگی، باقی جتنی مرضی کوئی کہانیاں بناتا رہے، سناتا رہے، ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ چند مہینے جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا اور وہاں سے پھر وہ جتنا سارا ملک شام سے کوفہ سے ہوتے ہوئے جب دوبارہ واپس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ محترمہ اس وقت زندہ تھی۔ جس وقت اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ کربلا کا قافلہ واپس آ رہا ہے، لوگ اس قافلے کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زوجہ محترمہ جو زندہ تھی وہ کیا لگی حضرت امام زین العابدین کی؟ مجھے پتہ چلے نا آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، رشتے سمجھ آ رہے ہیں، کیا لگی؟ حضرت امام زین العابدین کی وہ دادی تھی۔ تو جس وقت قافلہ قریب آیا تو سب سے آگے حضرت امام زین العابدین کی سواری تھی۔ جب وہ سواری قریب آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زوجہ جو آپ کی دادی تھی انہوں نے چہرے کو ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا
کہ دادی جان پوتے سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ دادی جان پوتے سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی چادر پیچھے ہٹائی تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں. فرمانے لگی کہ تم زین العابدین ہو اور چند مہینوں میں تم اتنے بدل چکے ہو کہ تمہارے سارے بال اور تمہاری پوری داڑھی سفید ہو چکی ہے. میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکی، اس وجہ سے میں نے تم سے پردہ کیا. صدموں سے، تکلیفوں سے آپ کا یہ حال تھا. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ لوگوں نے قصے بنائے، لوگوں نے کہانیاں بنائی، ان کو مظلوم ظاہر کیا، ان کو بے بس ظاہر کیا، صرف اس کے اندر باتوں کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، جان سے مراد کے لوگوں کو رلانے کے لیے اور باتوں کو لمبا کرنے کے لیے ان کو مظلوم ظاہر کیا. حضرت امام زین العابدین کو دیکھا ایک شخص نے اور کہا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو زنجیروں سے، آپ کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور آپ ان کا اس قدر ظلم برداشت کر رہے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے ایک بھرپور آواز کے ساتھ اللہ کہا اور ہاتھوں کو نیچے کیا تو زنجیریں نیچے گر گئی. کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بے بس ہو کر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں؟ یہ بے بسی کا برداشت کرنا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر امتحان ہے. تو ہم اپنے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، فیل نہیں ہونا چاہتے. یہ ہم امتحان دے رہے ہیں، تو امتحان کے اندر جو بھی سختی آتی ہے اس کو برداشت کر کے جو بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے وہ پریکٹیکل کر کے انسان پاس ہوتا ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ ہم بے بسی کی وجہ سے ان زنجیروں کو برداشت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے جتنے مقامات عطا فرمائے تھے اتنے صبر بھی عطا فرمائے تھے، اتنی شان بھی عطا فرمائی تھی، اور رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہی مقصود تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ کلمہ پڑھ لینا کوئی آسان کام ہے. جب کلمہ کے بانی جو خاندان ہیں اور اس خاندان کے ہر فرد کو اتنی آزمائشوں سے گزر کر اسلام کو قائم رکھ کے اگلی نسلوں تک پہنچانا پڑتا ہے، تو پھر یہ مت بھولو کہ ہر دور میں مسلمان جو سچا مومن ہے اس پر اسلام کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. تو وہ جتنا آزمائشوں سے گزرتا ہے اتنا شفاف اور روشن ہوتا جاتا ہے، اتنا ایمان میں مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی مضبوطی کی وجہ سے کفر کی دیواریں گرتی چلی جاتی ہیں. اگر مومن کمزور ہو تو اسلام غالب نہیں آ سکتا. جب مومن مضبوط ہو جاتا ہے تو اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کیوں اسلام پھیلتا رہا؟ اس لیے کہ پہاڑ بھی اگر آ کے ان سے ٹکرا جاتے تو ان کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے. اس لیے چند سینکڑوں کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں کے سامنے جا کے مقابلے کے لیے آتی تو اللہ کریم فتح ان کو عطا کر دیتا اور غلامی کرنا ان کا مقدر بن جاتا، جو اپنی بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ شرابیں پی پی کے مسلمانوں کے مقابلے میں آتے کہ ہم جیت جائیں گے اور کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا. تو پھر طاقت اللہ پاک نے ایمان کی دکھائی کہ اگر 313 بھی آ جائیں اور وہاں 4 گنا زیادہ لوگ ہوں اور ادھر 72 کی جماعت ہو اور ادھر 22 لاکھ لوگ، اگرچہ وہ کلمہ ہی پڑھنے والے ہیں لیکن باطل راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ بھی آ جائیں اور بظاہر 72 کے 72 اپنا خون پیش کر دیں، اپنی جانیں پیش کر دیں، لیکن زندہ کون رہے گا؟ وہی جو مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو قربان کرنا. آج کوئی ایصال ثواب، کوئی دعا، کوئی کارنامہ، کوئی کرامت، کوئی جرأت، کوئی شجاعت کوفیوں کی، شامیوں کی بیان کرتا کوئی نظر آتا ہے؟ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی ہی بیان ہوتی ہے، انہی سے درد حاصل کیا جاتا ہے، انہی سے جرأت کی بھیک مانگی جاتی ہے، اور انہی کا ذکر کر کے ہر سال ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں.
اپنی جرأت کی تردید کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت پیدا کرتے ہیں، انہی کے در پہ پہنچ کر ہمیں یہ بھیک عطا کی جاتی ہے۔ تو عزیزات محترم، حضرت امام زین العابدین کو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ دکھایا، سب کچھ آپ نے برداشت کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی، حلم کی وہ دولت عطا فرمائی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تھے، مکہ فتح کیا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے تھے، اور آج مجرم بنے سرداران قریش اور سرداران مکہ سامنے کھڑے تھے۔ آج آقا علیہ السلام جو بھی سلوک کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، جو سزا دینا چاہتے وہ دے سکتے تھے، جس کو قتل کروانا چاہتے کروا سکتے تھے، جس کو قید کروانا چاہتے کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، لوگوں آج تم سے کوئی باز پرست نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارے آقا کا صبر اور حلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے خانوادہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو، معصوموں کو، بچوں کو شہید کیا، ان میں سے وہ شخص جو سنان بن انس ان قاتلین میں شامل تھا، ایک عرصے کے بعد جب حضرت امام زین العابدین حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف فرما تھے تو آپ کے خیمے لگے ہوئے تھے، اس کو حکومت کے لوگ تلاش کر رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگا خیموں کی طرف۔ جب پردہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے ہیں، وہاں سے فوراً الٹے پیر بھاگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے پردہ اٹھایا اور پانی مانگا، وہ بھاگ بھاگ کر پیاس کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا، پانی مانگا، اور بعض کتب میں یہ لکھا گیا کہ اس نے دیکھا اور پہچان لیا یہ خیمے ان کے، اور وہاں سے بھاگا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اپنے غلام کو پیچھے دوڑایا، کہا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اسے جس چیز کی ضرورت ہے اسے دو۔ وہ واپس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم آئے اور تم نے پردہ اٹھا کے دیکھا اور بھاگ گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ آپ کا خیمہ ہے، تو مجھے خوف ہوا کہ میں نے جو کچھ آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہے میں معافی کا حقدار نہیں ہوں۔ آپ نے اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا، فرمایا کہ وہ جو کچھ تم نے کیا وہ تم نے سیکھا تھا، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے سیکھا تھا۔ نہ تو مجھے علی اکبر پہ تیر چلتے بھولے ہیں، اور نہ مجھے معصوم علی اصغر کی شہادت بھولی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پیش نظر یہ ہے کہ میرے نانا جان کی تربیت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا صبر کیا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ہمیں جو سکھایا گیا میں نے وہی تیرے ساتھ سلوک کیا۔ آپ کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ کی عبادت کا عالم کیا تھا، آپ دن رات میں جتنی عبادات بجا لاتے، جس طریقے سے آپ عبادت کرتے، ہم بیان کرتے ہوئے حیران ہو جاتے ہیں، سننے والا حیران ہو جاتا ہے۔ آج سوچ رک جاتی ہے کہ ایک انسان سال میں 1-2 بار نہیں، مہینے میں 1-8 بار نہیں، پورے معمول کے ساتھ سال کے 365 دن میں 1000 نوافل کیسے ادا کرتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے
وقت کو روک بھی سکتا ہے، اس کے اندر برکت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انہی کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کرامت مشہور تھی کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو آپ قرآن کریم شروع کرتے اور دوسرا قدم رکاب میں رکھنے تک آپ قرآن مکمل کر لیا کرتے۔ تو پھر اگر پوتے کو اللہ کریم یہ کرامت عطا فرما دے کہ وہ ہر دن میں پورے معمول پر پابندی کے ساتھ 1000 نوافل پڑھتے رہیں، تو یہ کرامت ان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ وہ خاندان تو ہے ہی ایسا کہ جس کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ جب وضو فرماتے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی خیال کریے گا وضو کرتے نماز پڑھتے تو کبھی بھول کر بھی وضو کرنے سے لے کے نماز پڑھنے تک ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم اللہ سے محو گفتگو ہیں اور ہمارا وضو اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے پاکی حاصل کرنے کی وجہ کے لیے ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ کبھی اتنا بھی خیال ہمیں آیا کہ ہمارا وضو کیا ہے، ہماری عبادت کیا ہے، ہماری نماز کیا ہے؟ اور یہ لوگ جن کے ہر قدم پر اللہ پاک نے ان کی شان کو ظاہر کیا، ان کے مقامات کو ظاہر کیا۔ اور پچھلے دنوں میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت دنیا والوں کے لیے دنیا میں اس طرح باعث امان ہیں جس طرح آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں۔ تو آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم مکمل اس طرح سے لرزنے لگتا، کانپنے لگتا۔ پورا وقت جب آپ نماز ادا کرتے رہتے آپ لرزتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ جس کمرے میں نماز ادا فرما رہے تھے اس کمرے میں آگ لگ گئی۔ آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ حضرت آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لوگ چیخ رہے تھے، مگر آپ نے نہ کسی کی چیخ پر کان دھرا، نہ آپ نے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھایا۔ جب آپ اپنی مرضی سے، لوگوں نے مل جل کے شور مچا کے لوگوں کو جمع کر لیا، آگ بجھا دی، آگ بجھ گئی۔ آپ اپنی روٹین اپنی عادت کے مطابق سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، تو لوگوں سے پوچھتے ہیں نماز کے دوران کچھ شور سنائی دیا تھا، وہ شور کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے کمرے میں آگ لگ گئی تھی اور آپ نے کسی کی بات پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا جس آگ سے تم خوف زدہ تھے میں اس سے بڑی آگ سے خوف زدہ ہو کے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ یہ کس کا لفظ ہے؟ نواسہ رسول کا، اہل بیت کے، اس چمکتے چاند کا، اور اس شخص کا جس کے صدقے سے آج پوری دنیا میں سعادات موجود ہیں، جن لوگوں کے لیے ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مصطفیٰ سند دے رہے ہیں کہ جب قیامت میں رب فرمائے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے تو زین العابدین علی اوسط کھڑا ہوگا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم دنیا کی آگ کی وجہ سے مجھے پریشان کر رہے تھے، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوا سجدہ ریز تھا جو اس سے بڑی آگ ہے۔ ان مقدس لوگوں کا ذکر کرنے کا، ان کے عبادات کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید کوئی پوائنٹ، کوئی بات، کوئی جملہ ہمارے دلوں میں اتر جائے
اور کسی وقت ایسا اثر ہو جائے کہ ان کی بارگاہوں سے رب کریم ہمیں بھی کچھ فیض عطا فرما دے. زندگی میں شاید کبھی ہمیں بھی کوئی ایسی نواز نصیب ہو جائے جس کی قبولیت کی وجہ سے اللہ پاک ہماری باقی نوازوں کو بھی قبول فرما دے. آپ کی اخلاق کریمانہ کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ اس کے پاس چلتے ہیں. غلام خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ یقیناً حضرت جا رہے ہیں، جا کے اس کو ڈانٹے ڈپٹیں گے. وہ ساتھ چل پڑا. آپ تشریف لے گئے اور اس سے جا کے ملے، اور اسے ملنے کے بعد اپنی طرف سے ایک قیمتی چادر اس کو عطا فرمائی. 5000 درہم اس کو دیے. کہا کہ جو کچھ تم میرے بارے میں کہتے ہو اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ میری بخشش کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر جو کچھ تم میرے بارے میں کہتے ہو میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. آج کوئی بڑے ظرف کا مالک، بڑا ہی نیک، بڑا ہی پرہیزگار ہو تو کسی کے پاس ایسا نمونہ پیش کرنے کے لیے ہے. یہ وہ فیض تھا جو ڈائریکٹ اپنے خاندان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صاحبزادوں کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف جہتوں سے تقسیم ہو کے آ رہا تھا، جو آگے امت کو مل رہا تھا. آپ جس وقت واپس تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں کربلا سے، لوگوں پر حقیقت تو کھل چکی تھی. کوفیوں کا ظلم تو سب لوگ دیکھ چکے تھے، اور ادھر جو عبد الملک بن مروان یہاں سے حضرت امام حسین کے جانے کے بعد خود تخت نشی ہو گیا تھا، اور وہ ایسا بدبخت انسان جو صحابہ اکرام کے ساتھ بھی بدتمیزی اور گستاخی کرتا، ان کے اوپر ظلم کرتا. جس وقت آپ تشریف لے آئے تو لوگوں نے کثرت سے آپ کے پاس آنا شروع کیا. لوگ ہدیے لے کر آپ کے گھر میں آتے، مال لے کر آپ کے گھر میں آتے، آپ کی خدمت میں پیش ہوتے. لیکن اس بدبخت نے جب یہ دیکھا کہ اب نواسہ رسول کے ارد گرد لوگ پہلے سے بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئے، ابھی بھی آپ کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں. کربلا والے تو شہید ہو چکے، ان کی آزمائشیں ختم ہو گئی، لیکن حضرت امام زین العابدین کی آزمائش ہر قدم پہ آگے چلتی گئی. جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے آپ کی آزمائشوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور مسلسل آپ ان کو برداشت کرتے رہے، باوجود اس کے کہ نہ آپ کا کسی حکومت سے کوئی تعلق تھا، نہ حکومت کے کسی فرد سے کوئی تعلق تھا، نہ کچھ لینا تھا نہ کچھ دینا تھا. اس کے باوجود آپ کی جو محبت، آپ کی جو عقیدت، لوگ جو آپ کا احترام کرتے، آپ کا ادب کرتے، اور حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کے در اقدس پہ آپ کی محبت میں لوگ کھینچے چلے آتے. ان بادشاہوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، اور پھر حکم دے دیا کہ آپ کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا جائے. آپ کی رہائش مدینہ سے باہر دور بنوا دی. اور یقین کیجئے کہ آج بھی اہل سعودیہ نے جگہ جگہ سے بہت بڑی بڑی نشانیوں کو ختم کر دیا، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی تعمیرات ختم کر دی. لیکن اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے اور آپ جا کے زیارت کریں کہ حضرت امام زین العابدین کے گھر کی جگہ کو ختم کرنے کے لیے، مکمل عمارت ہٹانے کے لیے بڑی بڑی مشینریز لے جائی گئی اور اس کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں سے مکمل نشانات نہ مٹ سکے، مشینریاں ٹوٹتی رہیں.
وہاں آج بھی تار لگا کر، جنگلہ لگا کر جو وہاں میٹیریل ہے باہر کچھ، اور کچھ جگہ جو بھی بنی ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے اس کو بند کر دیا گیا باہر جال لگا کر. آج بھی جائیں آپ اس کی زیارت کریں. اس وقت تو وہ جگہ مدینہ سے بہت باہر تھی. اب تو مدینہ منورہ چونکہ بڑا ہوتا گیا، آبادی پھیلتی گئی، تو اب وہ آبادی کے اندر آ چکا ہے. لیکن وہاں پر بھی کیا حال ہوتا، لوگوں کا جمع غفیر رہتا. کبھی ایسا ہوتا ہے آج جو ان کے غلام ہیں، جن کو ولایت کا کوئی چھوٹا مقام بھی عوام کے اندر حاصل ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جا کے بیٹھ جائیں لوگ اس طرف کا رخ کر لیتے ہیں. وہ جنگلوں میں چلے جائیں تو لوگ وہاں پیچھے تلاش کر کے نام سن کے چلے جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں جی؟ وہاں پہ ایک بابا جی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. لوگ دعاؤں کے لیے وہاں جگہ تلاش کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے، وہ تو حضرت علی کا پوتا ہے. لوگ وہاں سے دور کیسے رہ سکتے؟ وہاں بھی یہی حال رہا. لوگ دن رات آتے رہتے، جمع غفیر رہتا. مگر آپ کو نہ کسی مال کی پرواہ، نہ کسی دولت کی پرواہ. آپ تو اپنے اسی حالت میں رہتے. کسی کو ٹھنڈا پانی پیتے دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. کبھی ساری زندگی خود ٹھنڈا پانی نہیں پیا. لوگ آپ سے سوال کرتے کہ حضرت آپ ہر وقت غمگین کیوں رہتے ہیں، آپ ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہیں، کسی وقت بھی آپ خوش نظر نہیں آتے. آپ نے جو جواب دیا، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیوی ہو تو اس کا سینہ جل جائے سن کر. آپ نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف تھا، وہ فوت نہیں ہوا، وہ گم ہو گیا. تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اور اتنا روتے رہے کہ آنکھیں جاتی رہیں، بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے. تو لوگوں، وہ یعقوب کا ایک یوسف تھا، وہ فوت بھی نہیں ہوا، شہید بھی نہیں ہوا، بس وہ گم ہوا تھا. اور میں تو کربلا میں اپنے 18 یوسف شہید کروا کے آیا ہوں. پھر میں کس طرح خوش رہوں؟ لوگ مال دولت اپنی محبتوں سے لے کر آتے، آپ کے گھر میں چھوڑ جاتے. آپ رات کے وقت جب رات ہو جاتی گہری، آپ رات کو اس طرح سے نکلتے، آپ غلہ اپنی پشت پر اٹھا کے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن پہنچا. نہ تو لینے والوں کو پتہ ہوتا کہ کون دے جاتا ہے، نہ دوسرے لوگوں کو آپ کی ساری زندگی میں اس بات کی خبر ہو سکی کہ آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں. آپ غلے کی بوریاں اٹھاتے اپنی پشت پر اور راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جا کے غلہ چھوڑ آتے. آپ جس وقت انتقال فرما گئے، اس وقت لوگوں کو پتہ چلا، جن کے گھروں میں غلہ جاتا تھا، غلہ جانا بند ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں زین العابدین غلہ پہنچاتے تھے. اور اس طرح جب شمار کیا گیا، پورا 100 خاندان مدینہ منورہ میں وہ تھا جو غریب تھے، ضرورت مند تھے، اور ان سب کا غلہ اناج اور ضروریات زندگی حضرت امام زین العابدین ان کے گھروں میں پہنچاتے رہے. جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی کمر مبارک پر بڑے بڑے نیل کے نشانات. جس پہ غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ جتنا عرصہ آپ مدینہ منورہ میں رہے اور راتوں کو جو بوریاں کثرت سے اٹھا اٹھا کر آپ اپنی کمر پر لے جاتے، وہ مسلسل ان بوریوں کے اٹھانے کے نشانات تھے. یہ ہے نبی کا شہزادہ. ان لوگوں نے اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کس طرح عمل کے ساتھ سبق دیے، کس طرح سے دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا.
اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا جو راستہ بتایا وہ راستہ کیا تھا؟ پھر یہی وجہ تھی کہ آپ اگرچہ کسی سیاسی شخص سے، بادشاہت کے کسی متعلقہ بندے سے نہ تعلق رکھتے، نہ کچھ لیتے، نہ آپ کو ان سے کوئی ضرورت ہوتی، لیکن ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہوئے آپ مصروف کار رہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی یاد کی وجہ سے، یعنی جو میں بتانا چاہتی ہوں بات یہ کہ جس وقت انسان دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور اس لیے رب کی عبادت کرتا ہے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کی عبادت ہی کرنی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی جزا کیا دیتا ہے؟ اس کی جزا کیا ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنے کندھوں پر ایسے ہی کچھ غلہ یا روٹیاں کوئی ایسا سامان اٹھایا ہوا تھا، ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ مجھے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں، آپ یہ بوجھ نہ اٹھائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے سفر کرنا ہے، لہٰذا میرا بوجھ میرے پاس رہنے دو۔ ایک دن گزرا، وہ شخص دوبارہ ملا، آپ کو دیکھا کہ آپ تو وہیں پر مدینہ منورہ میں ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے اور یہ میرا سامان ہے، تو یہ سامان میرے پاس رہنے دو۔ تو آپ سفر پر تو نہیں گئے، آپ تو ادھر ہی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سفر سے مراد کسی دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، وہ آخرت کا سفر تھا، کہ وہ میرے آخرت کے سفر کی تیاری تھی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو میں نے سامان اٹھا رکھا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا تھا، جو صدقہ کر دیا جاتا ہے وہی تو بندے کا زاد راہ ہوتا ہے جو آخرت میں اس کے لیے جمع ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی ضرورت مند غریب آپ کے گھر میں حاضر ہوتا کچھ لینے کے لیے، تو آپ اس سے ملتے اور اس کو مرحبا کہتے اور فرماتے ہیں کہ مرحبا، تم میرے محسن ہو کہ تمہاری وجہ سے میرے جانے سے پہلے میرا سامان آخرت میں پہنچتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جو آپ صدقہ کر دیتے ہیں وہی اصل میں آپ کی دولت ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو بھی اس کی ضرورت تھی؟ یعنی مقام یہ ہے کہ جتنا بھی اعلیٰ مقام آپ کو مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ کے اندر نہ بڑائی آنی چاہیے، نہ اس بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، بلکہ بندگی کا جذبہ اس سے بھی زیادہ ہو جانا چاہیے، اور یہی عالم آپ کا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جو آپ کو رعب عطا فرمایا، میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پرتو تھے، جو معجزات وقتاً فوقتاً آپ کی ذاتی اقدس سے ظاہر ہوتے رہے، اسی طرح کی کرامات حضرت امام زین العابدین سے بھی ظاہر ہوتی رہی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، وہ کون تھا؟ وہ کسی دوسرے جگہ سے آیا تھا، اجنبی تھا۔ ابو جہل نے اس سے سودا کیا تھا اور سودا کر کے شاید اونٹ یا کوئی چیز اس سے لے کر آیا تھا۔ اب وہ بار بار چکر لگاتا اور یہ وعدے کرتا رہتا، اس کو اس کی رقم نہیں دیتا تھا۔ وہ بہت مجبور ہو گیا، وہ مختلف اشراف قریش کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل تو کسی کی سننے والا نہیں ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری رقم واپس کر دے، تو وہ جو کافر تھے، وہ جو مشرک تھے، انہوں نے بھی بول کے آنے والے اس اجنبی سے کہا کہ اگر تم رقم واپس لینے چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی تمہیں رقم دلا سکتے ہیں۔ حالانکہ ابو جہل تو آپ پہ ایمان ہی نہیں لایا تھا۔
مگر آپ کا روب، آپ کا جلال، آپ کی ہیبت رب ذوالجلال نے ایسی بنا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں سوچا کہ وہ تو مجھے مانتا نہیں، وہ تو مجھ پہ ایمان نہیں لایا، میں جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا، وہ کہیں میرے ساتھ نہ الجھ جائے۔ آپ فوراً اٹھے اور ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ جب آپ علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پہ گئے، ابو جہل باہر آیا، آپ کو دیکھتے یوں کانپنے لگ گیا، ابو جہل یوں کانپنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس سے فلاں چیز خریدی؟ کہنے لگا ہاں خریدی۔ کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اس کی رقم فوراً ادا کرو۔ وہ فوراً اندر گیا، جا کے رقم لا کے اس اجنبی کو دے دی۔ لوگ اسے تانے دینے لگ گئے کہ تو بڑا قریش کا سردار ہے، تو بہت بڑا بنتا ہے، آج تو تجھ سے ایک بات بھی نہیں ہوئی اور تم نے فوراً جا کے کانپتے ہانپتے رقم لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ کہا تمہیں کیا معلوم کہ میں جو دیکھ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی فوج تھی کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی ہیبت اس کے اندر پیدا فرمائی۔ تو بالکل ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک غریب آیا، کہا کہ عبد الملک بن مروان کے اوپر میرا اتنا اتنا حق ہے اور میری اس نے زمین کھا لی، پیسہ کھا لیا، وہ مجھے نہیں ادا کرتا، خدا کے لیے آپ میری مدد کیجیے۔ آپ فوراً اٹھے اور اس غریب آدمی کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچے۔ آپ جب گئے تو آپ نے جا کر فوراً اس روب اور دبدبے سے بات کی اور فرمایا کہ تم نے فلاں فلاں چیز اس کی دینی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اس نے بھی ویسے ہی ابو جہل کی طرح جو اس کا حق تھا اس کو ادا کر دیا۔ اب چونکہ وہ حکمران تھا وقت کا، اس کو بھی اس کے قریبی لوگوں نے وہاں تانے دیے کہ تم باتیں تو بہت کرتے ہو اور اب تم سے ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں اگر ایسا نہ کرتا، میں اگر شہزادہ رسول کی بات نہ مانتا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین پھٹنے والی ہے اور آسمان میرے سر پہ گرنے والا ہے، اس لیے میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اس کو اس کا حق نہ دیتا۔ یہ وہ روب ہے جو رب ذوالجلال اپنی بندگی کرنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اکیلے بغیر اسلحے کے، بغیر خادموں کے، بغیر باڈی گارڈ کے اکیلے اٹھ کے چلے جائے، بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ جائیں تو اس کا حوصلہ بھی پست ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت اور بندگی کا روب ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کا خاصہ صرف یہ نہیں کہ وہ آپ انسانوں ہی کی مدد فرماتے تھے، بلکہ جس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور بھی بلا تکلف آ کے اپنی عرض سنا لیا کرتے تھے، حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ حضرت امام باقر جو آپ کے صاحبزادے ہیں، 5ویں امام، آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا اور میرے بابا یعنی حضرت امام زین العابدین اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک ہرنی ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور داخل ہو کے وہ سیدھی اس کمرے کی طرف جائے، دروازے کی طرف ہو کے پھر واپس آئے، پھر چلی جائے، پھر واپس آئے، پھر دروازے کے قریب جائے اور دروازے سے پلٹ آئے۔ میں نے چند دفعہ جب دیکھا، میں اندر حاضر ہوا اور جا کے ابا جان کو بتایا کہ اس طرح ایک ہرنی کہیں سے آ گئی ہے اور وہ یوں کر رہی ہے، بار بار آپ کے دروازے کی طرف آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اندر آنا چاہتی ہے تو اسے اندر آنے دو۔ آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے، فرمایا اندر آنا چاہتی ہے تو اسے اندر آنے دو۔ جب وہ ہرنی کو اندر جانے دیا گیا، حضرت امام باقر کہتے ہیں میں پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے مصلے پہ بیٹھے ہیں اور ہرنی نے اپنا منہ آپ کے کان کے اوپر جا کے رکھ دیا۔ حضرت امام زین العابدین، اونٹ بھی آیا تھا نا مصطفیٰ کریم کے پاس، چڑیاں بھی آئی تھیں، ہرنیاں بھی آئی تھیں، تو وہ ہرنی آ گئی۔ جب
تھوڑی دیر اس نے اپنا منہ کان پہ رکھا تو حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین فوراً اٹھے، ہاتھ میں چھڑی لی اور اپنا عمامہ شریف سر پہ لپیٹا اور آپ چل پڑے۔ ہرنی آپ کے آگے آگے چلی، آپ اس کے پیچھے پیچھے۔ ہرنی آپ کو ایک محلے میں لے گئی اور محلے میں لے جا کے ایک دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، ہرنی وہاں سے ہٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جب اندر سے ایک شخص آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس ہرنی کے 2 بچے ہیں؟ یہ شکایت کی تھی ہرنی نے، تیرے پاس ہرنی کے 2 بچے ہیں؟ کہا ہیں۔ کہا انہیں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا جی بیچنا چاہتا ہوں، مگر حیرت کی بات ہے کہ میں تو جنگل میں پہلے بھی جاتا ہوں اور ہرنیوں کے بچے جانوروں کے پکڑ کے لاتا ہوں، لا کے بیچتا ہوں، اور میں ابھی لایا شام کو، اور میں نے سوچا کہ میں صبح انہیں منڈی لے کر جاؤں گا اور بیچوں گا، کسی کو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا میرے پاس ہرنی کے بچے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس تم یہ بتاؤ کہ ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 50 دینار ان کی قیمت ہے۔ آپ نے ان دونوں بچوں کی 50 دینار قیمت ادا کی اور ادا کر کے وہ بچے ہرنی کے اس سے خرید لیے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، تمہارے گھر چل کے آیا ہوں۔ آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے نا، آج کل کچھ ایسے سید بھی ہیں جو آگے جا کے گھر والوں پہ روک ڈالتے ہیں کہ تم انکار کرنے والے کون ہوتے ہو، ہم تو سید ہیں اور چل کے تمہارے گھر میں آئے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے یہ تمہاری شکایت ملی ہے لہذا بچے میرے حوالے کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ کے اہل بیت اور وہ جو اصل سادات ہیں ان کے اندر غیرت کتنی ہے کہ وہ اگر مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ کی غیرت بھی اس درجے کی ہے۔ آپ نے اس سے مانگے نہیں، سوال نہیں کیا، اپنی کرامت نہیں دکھائی کہ مجھے تو ہرنی بتا کے آئی، بلکہ فرمایا کہ میں بچے خریدنا چاہتا ہوں، خریدار بن کے آیا ہوں، مجھے وہ بچے دے دو۔ اپنی جیب سے 50 دینار، آج کے زمانے کے لاکھوں بنتے ہیں، وہ ادا کیے اور دونوں بچے اس سے خرید لیے، خرید کر لائے، لا کے ہرنی کے سپرد کر دیے۔ تو عزیزات محتشم، اتنے ظلم، اتنی زیادتیاں، اتنی بے باکیاں ساری زندگی بدبخت مسلمانوں کی دیکھ دیکھ کر، برداشت کر کر کے، اس کے باوجود بھی اب آپ کو آخری بات پہ انتہائی حیرت ہوگی کہ اب آخر پہ جا کر آپ کو اب بھی طبعی موت نہیں آئی، اب بھی طبعی موت نہیں آئی، بلکہ آپ کی بڑھتی ہوئی عزت مدینہ سے نکالنے کے باوجود دنیا کو رجحان آپ کی طرف، بیعت کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد آپ کے ساتھ دیکھ کر ان بدبخت دنیا داروں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور پھر حضرت امام زین العابدین کو ان لوگوں نے زہر دلا دیا۔ عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور پھر آپ اس زہر سے شہید ہوئے، اور جس وقت آپ کے جسم اقدس پر زہر کا زیادہ غلبہ ہوا تو باوجود اس تکلیف سے بے حال ہونے کے آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ جب سجدے میں گئے تو حضرت امام باقر جو آپ کے صاحبزادے تھے، آپ نے پوچھا کہ ابا جان اتنی شدت کی تکلیف میں آپ لیٹے نہیں، آپ نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا، آپ سجدے میں کیوں چلے گئے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، جس کا دادا بھی شہید، جس کا باپ بھی شہید، جس کا تایا بھی شہید، جس کے بھائی بھی شہید، جس کے بھتیجے بھانجے بھی شہید ہوئے، کیا اس کو بستر پر موت دے گا؟ مولا میں بھی بستر پہ نہیں مرنا چاہتا، مجھے بھی شہادت کی موت عطا کر، لہٰذا رب غریب نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا کی۔ جتنا عرصہ آپ نے جو گزارا، جو وقت آپ کا زندگی کا گزرا، آپ نے دیکھا کہ آپ کی ذات سے ایک لمحہ بھی دکھ دور نہیں ہوئے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے
تو کوئی اللہ والا ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے یا کوئی بڑے مقام والا ہے تو اس سے تو بیماری دکھ تکلیف ہی دور نہیں ہوتے. تو مجھے بتائیے کہ ان سے بڑے مقام والا کون ہوگا, ان سے بڑی شان والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر سلسلہ اہل بیت چلانے کے لیے کثیر اولاد عطا فرمائی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں عطا فرمائی, جن میں آپ کے بعد جو امام بنے 5ویں امام وہ حضرت امام باقر تھے, اور پھر ان کے بعد جو امام بنے وہ ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق تھے. اور اس طریقے سے اللہ پاک نے ساری دنیا میں پھر آپ کی اولاد کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے بچے بچے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں میں اللہ کریم وہ عقیدت وہ نورانیت پیدا کر دے کہ کل قیامت کو ہماری پہچان اہل بیت اطہار کے محبین سے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو اور دعا کو پورا فرمائے, اور اس دعا میں ہمارے لیے صداقت پیدا فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.